سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں ہم سب سے اہم نقطہ ہماری اس پوری گفتگو میں، جس نقطے کے ارد گرد ساری توجیحات، سارے جتنے فریقین ہیں ان کے مواقف گردش کرتے ہیں اور سب کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے، وہ یورش ہے جو سیدنا عثمان کے قتل کی صورت میں نمایاں ہوئی۔ سوال ہر آدمی کے ذہن میں اٹھتا ہے جس نے آپ کا ان 14-15 گھنٹوں پہ مشتمل یہ پورے موقف کو سنا قسطوں پہ، کہ ایک فریق اگر یہ کہہ رہا ہے کہ قاتلین عثمان کو الگ کریں، ان سے قصاص لیں، وہ فریق جب خود حکومت میں آتا ہے، 19 سالہ دور اقتدار ہے، اس دور اقتدار میں آنے کا جو محرک ہے وہ یہ قضیہ، یہ معاملہ بنتا ہے، تو اگر اقتدار کی خواہش، اقتدار کی کشمکش میں خود حکومت پہ برجمان ہونے کی ایک جستجو نہیں تھی، تو پھر اصل محرک کا کیا ہوا، قاتلین عثمان کا کیا ہوا؟ 19 سالہ بلا شرکت غیر دور اقتدار ہے سیدنا امیر معاویہ نے، جس بنیاد پہ سب کچھ ہوا، جمل بھی ہوئی، صفین بھی ہوئی، قتل و غارت گری بھی ہوئی، اس کے لیے کیا کیا؟ قاتلین عثمان میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ظاہر ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بلوے کی صورت پیدا ہوئی تھی، لوگ وہاں ٹوٹ پڑے تھے، اور سیدنا عثمان کے گھر میں بھی جو لوگ داخل ہوئے وہ بھی کوئی ایک دو نہیں تھے، بلکہ ایک ہجوم سا داخل ہو گیا تھا۔ ان میں کس نے جا کے ہاتھ بڑھایا، کس نے جا کے قتل کیا، اس میں دو لوگ ہیں جن کے نمایاں ترین نام ہیں۔ ایک محمد بن ابی بکر، جو خود سیدنا ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور جن کی ولادت، جن کی پرورش یہ سب سیدنا علی کے ہاں ہوئی ہے۔ یعنی سیدنا صدیق کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ سے سیدنا علی نے شادی کر لی تھی، تو یہ انہی کے ہاں پلے بڑے ہیں۔ دوسرے مالک الاشتر، یہ دونوں کے دونوں وہ تھے کہ جن کی طرف انگلی اٹھا کے کہا جا سکتا تھا کہ یہ قاتلین عثمان ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ مقدمہ تو چلے گا، اس کے بعد ہی آپ کو اقدام کرنا چاہیے۔ یہ دو لوگ تھے۔ یہ کتنے نمایاں تھے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ہمارے ممنوع و مخدوم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی، جو میرے نقطہ نظر سے بہت مختلف بات کو ایک مقدمے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کے تمام اقدامات کی میں توجیہ کر سکتا ہوں، لیکن ان دونوں کو انہوں نے جو حیثیت دی اور جس طرح محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بعد میں بنا دیا، اس کی کوئی توجیہ میں کرنے سے قاصر ہوں۔ یعنی سیدنا عثمان کے قتل کے بعد، سیدنا عثمان کے قتل کے بعد جب انہوں نے حکومت سنبھالی، اس کے بعد ہی گورنر بنائیں گے نا، تو یہ اتنے نمایاں ہیں۔ یہ دونوں تو رخصت کیے جا چکے تھے، اب رہ گئے باقی لوگ۔ تو باقی لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی شخص متعین نہیں تھا، ان کے بارے میں یہ بحث باقی تھی۔ چنانچہ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اس طرح کا کوئی آدمی بالکل نمایاں ہو کے سامنے آیا، اس سے قصاص لے لیا گیا۔ اس کی پوری تفصیلات آپ کو بہت سی تصنیفات میں مل جائیں گی، لیکن دو نمایاں آدمی جن کو فی الواقع پکڑنا چاہیے تھا، اور جو اس وقت سب سے زیادہ سیدنا علی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ دونوں رخصت ہو چکے تھے اس سے پہلے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، آپ ہر فریق کے موقف کی، اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک عقلی، ایک جو میسر معلومات، قرائن، شواہد ہیں، اس میں توجیہ کرتے ہیں۔ سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہوگا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ گفتگو فرمائیں کہ اگر سیدنا عثمان ایک خلیفۃ المسلمین کی جگہ پر فائز تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے قاتلین متعین تھے، ظاہری بات ہے، یہ بات تو سیدنا علی بھی جانتے ہوں گے، ہمارے دل میں ان کی بڑی عزت، قدر و منزلت، آپ نے ان کی خود فہم و فراست کی مثالیں بھی دیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی کیا توجیہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے؟ سیدنا علی کی جگہ پر اگر کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ان دو نمایاں لوگوں کو نہ صرف یہ کہ قصاص دینا تو دور کی بات، بلکہ اتنے بڑے مناصب پر اس طرح کے بلوے، اس طرح کے قتل، اس طرح کی ایک انتہائی اقدام کے بعد اس پر فائز کر دینا، اس کی کیا کوئی توجیہ آپ کو نظر آتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے ان کا پورا مقدمہ بیان کیا ہے اور ہر لحاظ سے دفاع کیا ہے۔ ان دو باتوں کا وہ بھی دفاع نہیں کر سکے، کسی لحاظ سے بھی دفاع نہیں کر سکے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ میرے نزدیک اس کا بھی ایک محل ہے۔ اچھا، یعنی اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا بھی ایک محل ہے۔ سیدنا علی نے ایک فیصلہ کیا، یہ فیصلہ تھا اقتدار سنبھالنے کا۔ اس موقع پر دو رویے ہو سکتے تھے۔ ایک رویہ یہ تھا کہ جب یہ درخواست ان سے کی گئی
تو وہ یہ کہتے کہ میں یہ اقدام نہیں کروں گا، اس کا انتظار کیا جائے گا کہ اطراف و اکناف سے قریش کی لیڈرشپ آ جائے یا مسلمانوں کے رہنما آ جائے یا وہ تمام لوگ جو اس وقت ارباب حل و عقد کہے جا سکتے ہیں وہ جمع ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنی آزادانہ رائے سے چاہیں تو میرا انتخاب کریں، چاہیں تو کسی اور کا انتخاب کر لیں۔ اس موقع کے اوپر وہ آگے بڑھ کر زمام اقتدار نہ سنبھالتے، ایک فیصلہ یہ ہو سکتا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ یہ بات البتہ طے ہے کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ پہلی صورت شاید بہتر ہوتی، لیکن انہوں نے دوسرا فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ یہ حضرات جس طریقے سے قبضہ کر چکے تھے اور جس طرح سے انہوں نے ایک قتل و غارت گری کی صورت پیدا کر دی تھی، اس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سیدنا علی نے نہایت نیک نیتی کے ساتھ، اور تمام قرائن بتاتے ہیں کہ نہایت نیک نیتی کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ وہ اقتدار سنبھال لیں۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت وہ ممتاز ترین شخصیت تھے، یعنی یہ چیز بھی محرک بنتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور کون آدمی ہے کہ جو اس وقت سنبھالے گا اور جس پر اتفاق ہو سکے گا۔ ایسے موقعوں پر آپ تحری کرتے ہیں، یعنی ایک رائے قائم کرتے ہیں، وہ رائے انہوں نے قائم کی اور اقتدار سنبھال لیا۔ اقتدار سنبھال لیا تو ایک نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ ان کے اس اقدام کو قبول کر لیا جاتا، انہوں نے جو فرمان جاری کیے تھے ان کی لوگ اطاعت کرتے، اور جہاں جہاں مختلف گورنر موجود تھے وہ سب کے سب اسی طریقے سے سر تسلیم خم کر دیتے جیسے کہ اس سے پہلے خلفائے راشدین کے ہاں طریقہ رہا تھا۔ سیدہ عائشہ کی قیادت میں جو لوگ جمع ہو گئے تو وہ بھی نہ ہوتے، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی وہ موقف نہ اختیار کرتے، ایک صورت یہ ہو سکتی تھی۔ تو یہ بالکل وہی چیز ہوتی جس کو سیدنا عمر نے سیدنا صدیق کے بارے میں بیان کیا تھا کہ میں نے فیصلہ تو ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ یہاں جو فیصلہ انہوں نے کیا اس سے عملی طور پر شر پیدا ہو گیا، یعنی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا بہت سے لوگوں نے، آہستہ آہستہ اس کی مخالفت بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہی صورت رہ جاتی تھی ایک کہ جو لوگ بھی ان کے پاس آ گئے ہیں ان کے ذریعے سے وہ نظم و نسق چلائیں، یعنی جب آپ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے اور وہ اپنے اس اقدام کو واپس بھی نہیں لے رہے تو پھر انہی لوگوں کے ذریعے سے وہ حکومت کا نظم بھی چلائیں گے، وہی لوگ ان کے لشکروں کی قیادت بھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے مرحلے میں ان کی یہ حیثیت تسلیم کر لی۔ تو میرے نزدیک جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ بانجھ نہیں ہوتا، اس کے بعد نتائج ہوتے ہیں، اور اس میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی بعض چیزوں کو اسی طرح گوارا کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے یہ گوارا کیا۔ ٹھیک ہے اچھا صاحب، یہ جو آپ نے بھی ایک توجیہ فرمائی، اس سے وہ جو پورا اصول آپ شروع سے بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاست کے اندر، عملی معاملات کے اندر آدمی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو حق و باطل، اس کو فضائل، اس کو اس زاویے سے دیکھنے کے بجائے جو عملی حقائق، زمینی مصلحتیں اور جو مجبوریاں ہوتی ہیں ان کے پیش نظر سیاسی پس منظر میں دیکھیں تو ان سب اقدامات کی کہیں نہ کہیں بڑے سے بڑے اقدام کی بھی توجہ ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اس کو دینیاتی کینوس لگا کے لوگوں پہ حکم لگائیں گے تو پھر تو ہر ایک پر بڑے سے بڑا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کا رویہ اگر اختیار کر لیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ صدیق و فاروق کے بعض اقدامات پر بھی گفتگو کرنی پڑ جائے، اور سیاسی اقدامات میں سیاسی مسائل ملحوظ ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے بڑا غلط رویہ اختیار کیا، غزوہ بنی مستلق کے موقع کے اوپر ایک اچھی خاصی آگ بھڑکا دی۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ، اور خود قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک ایسا بیہودہ جملہ اس نے کہا کہ جس کو آخری درجے کی جسارت قرار دیا جا سکتا ہے، وہ قرآن نے سورہ منافقون میں نقل کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کہا کہ اس جسارت کے بعد آپ اجازت دیں تو میں گردن اڑا دوں اپنے باپ کی، آپ نے فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کی گردن مار رہا ہے۔ تو سیاسی معاملات میں بعض چیزوں کو ایسے ہی نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ البتہ یہ چونکہ قصاص کا معاملہ تھا، وہاں تو یہ ہے کہ ایک گستاخی ہے، ایک جسارت ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کسی متعین جرم کو آپ نہیں بتا سکتے، تو صرف نظر کر لیا گیا۔ لیکن قصاص کا معاملہ اپنا ایک اخلاقی پہلو بھی رکھتا ہے، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں جن میں کوئی اخلاقی سوال ہوتا ہے
ان میں تاخیر گوارا کی جا سکتی ہے. اور میرے نزدیک ان کا فیصلہ یہ نہیں تھا کہ مجھے یہ مقدمہ قائم نہیں کرنا یا میں کبھی ان کو سزا نہیں دوں گا. انہوں نے تاخیر کی اس میں، اور تاخیر کے وجہ وہ بار بار بیان کر رہے ہیں کہ میرے اس فیصلے کو تم تسلیم کرو اور میرے دست و بازو بنو، میرے دائیں بائیں کھڑے ہو، اس کے بعد ہی میں یہ کام کر سکوں گا. تو یہ عذر ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں، اس سے گریز نہیں کر رہے. اور میں جس بات کو واضح کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو رویہ اختیار ہو گیا ہے کہ ایک فریق یا دوسرے فریق کو کٹہرے میں کھڑا کر کے عدالتی فیصلے سنائے جائیں، ان تمام معاملات میں ہر گروہ کے عذر، اس کی مجبوریاں، ان تمام کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور سیاست کے معاملے میں ہم جب آج کے زمانے میں رائے قائم کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ملحوظ رکھتے ہیں. ہم سب سیدنا علی کے اس اقدام جس کی توجیہ آپ کے بقول آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے کے باوجود مولانا مودودی نہیں کر سکے، جو اس پورے زاویے میں اس جانب کھڑے ہیں، لیکن آپ نے آج ایک بہت ہی منفرد اور بہت ہی روشن نیا پہلو دکھایا ہے وہ سب لوگوں کو جن کو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں طرف کھڑے ہو کے کیسے موقف کو دیکھنا چاہیے ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ سے جانیں گے کہ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ کو جو ہم سارا بینیفٹ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی ہمارے نمائندگان موجود نہیں تھا، سلطنت پھیل چکی تھی سیدنا عثمان کے زمانے تک، تب بھی تو آخر ایک سائنٹیفک طریقہ اپنایا گیا، یہاں کیوں نہیں اپنایا گیا اور یزید ہی کو کیوں حکومت سونپی گئی؟ یہ سارے موضوعات زیر بحث لائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.